وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 260 میں سورۃ التحریم آیت نمبر 8 کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. کلمت یا ایہا میں یا پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایہا میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت الذین میں حرف اللام کی تشدید کو ظاہر کریں گے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت توبو میں آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الا میں کیونکہ حرف اللام پہ زبر ہے تو ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھنا ہے. الی اللہ. کلمت توبتن کے آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف نون آتا ہے کلمت نصوحا. نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو نون میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. توبۃ نصوحا. کلمت نصوحا میں حرف الصاد کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، لیکن یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف العین کلمت عسا حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. نصوحا عسا. کلمت عسا میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت ربکم میں حرف الراء پہ زبر ہے تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حرف البا کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور کیونکہ تشدید پیش کا ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الیا ہے کلمت یکفرا. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. ان یکفرا. کلمت یکفرا میں فا پہ تشدید ہے لہذا ہم 2 حرف کے برابر فا کو پڑھیں گے. پھر حرف الراء پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت عنکم میں نون ساکن ہے پھر حرف الکاف ہے. کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. عنکم. کلمت سیئاتکم میں یا کی تشدید کو ظاہر کریں گے. تا کے نیچے زیر ہے اور کاف پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے. کلمت یدخلکم میں حرف الدال پہ جزم ہے تو ہمیں حرف الدال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے.
قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ یدخلکم، خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے، حرف الخا حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، لام پہ زبر ہے، پھر کاف پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے اور ہم اسے برابر سے ادا کریں گے۔ وَيُدْخِلَكُمْ، کلمت جنات میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے، آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف تا ہے کلمت تجری، تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ جنات تجری، کلمت تجری میں حرف الجیم پہ جزم ہے کیونکہ جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ تجری، را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت من کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا آتا ہے کلمت تحتہا، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ من تحتہا، کلمت تحتہا میں حرف الحاء پہ جزم ہے تو ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت یخزی میں حرف الخاء پہ جزم ہے تو ہم خا کو ظاہر کریں گے، کیونکہ زے کے نیچے زیر ہے تو ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کلام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ یوم لا یخزی اللہ، کلمت النبیہ میں حرف النون کے تشدید کو ظاہر کریں گے، آخری میں بھی یا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر یا کو پڑھیں گے۔ کلمت معہو میں میم پہ اور عین پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے، اور ہا پہ الٹا پیش ہے، اگر ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو ہا پہ جزم سے رکیں گے، لیکن یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو یہاں مد صلہ صغرا ہے، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ معہو نورہم، کلمت نورہم میں را پہ اور ہا پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے اور حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت یسعی میں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یسعی۔ کلمت ایدیہم میں دال کے نیچے زیر ہے، پھر مد یا ہے، پھر حرف الہا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ ایدیہم، کلمت ایمانہم میں بھی نون اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت یقولون میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت ربنا میں حرف الرا کو تفخیم سے پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ زبر ہے، آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اتمم میں تا ساکن ہے کیونکہ تا بھی حروف الہمز میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے اتمم، آخری میں میم ساکن ہے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے۔ کلمت نورنا میں حرف الرا پہ زبر ہے لہذا ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور ہم زبر کو بھی ظاہر کریں گے۔ کلمت وغفر میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، حرف الواو کے بعد حرف الغین کو پڑھیں گے کیونکہ غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے اور غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم حرف الغین کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، آخری میں را پہ جزم ہے تو ہمیں جزم کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت انکا میں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت شیئن کے آخری میں حمزے کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف القاف آتا ہے کلمت قدیر، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکمے کو ادا کریں گے کیونکہ قاف حروف تفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم یہ غنہ کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ شیئن قدیر، کلمت قدیر میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ اب آپ اس آیت کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ مومنو، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔